وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 7 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم جنت جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا فرمان ان لوگوں پر پورا ہو کر رہا جنہوں نے کفر کیا تھا، بے شک وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 7۔ لفظی ترجمہ، الذین، وہ لوگ، یحملون العرش، جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی جو فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ہیں اور جو فرشتے ان کے ارد گرد ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریفوں کی۔ ویؤمنون بہ، اور اس پر یقین ہے، اپنے رب پر ان کا پورا یقین ہے۔ ویستغفرون للذین آمنوا، وہ معافی طلب کرتے ہیں مومنوں کے لیے۔ ربنا، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، آپ کا علم اور رحمت وسیع ہے ہر چیز پر۔ فاغفر، تو آپ بخش دیجئے۔ للذین تابوا، وہ لوگ، ان لوگوں کے گناہ جو آپ کی طرف پلٹ چکے ہیں۔ واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کا اتباع کر رہے ہیں۔ وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم جنات عدن، انہیں داخل کر دے دائمی جنتوں میں، باغات میں، التی وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم، اور ان کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دے، یعنی ان کے ساتھ ملا دے ہر اس شخص کو، ومن صلح، جو صلاحیت رکھتا ہو جنت میں دخول کی، من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے، و ازواجہم، ان کی ذریات میں سے، ان کی ازواج کا مطلب وہ جوڑے، ہم مشرب، و ذریاتہم، ان کی اولاد جو ذریات ہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ وقہم السیئات، ان کو بدحالیوں سے بچا لے۔ اور ومن تق السیئات یومئذ، اور جس کو تو نے اس دن کی بدحالیوں سے بچا لیا، فقد رحمتا، تو اس پر تو نے حقیقت میں رحم کیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور حقیقت میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
سامعین اکرام، صورت آپ کو معلوم ہے اس کا نزول جو ہے مکی دور کا ہے، اور مکی دور میں درمیانی جو عرصہ ہے تقریباً 5 نبی ہے اس کا نزول جو ہے، اور اس وقت سامعین اکرام حالات جیسے تھے، تھوڑے سے شان نزول کے مطابق میں بات کرتا ہوں سامعین اکرام، کیونکہ شان نزول اہم ہوتا ہے، اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان مشرکین مکہ کی طرف سے مختلف اذیتوں کا شکار ہو چلے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی اجازت بھی نہیں تھی، یعنی مقابلے کی اجازت نہیں تھی، اور کسی ظلم کا جواب دینے کی یا بدلہ لینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ظلم سہو اور سہتے رہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، ظلم سہو اور سہتے رہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو بہتر جانتا ہے۔ بہرحال سامعین اکرام، یہ وہ وقت تھا کہ مکے میں مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، اور بامر مجبوری انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے وطن کو، اپنے کاروبار کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کے وہ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ یہ وہ وقت تھا، یعنی تنگی کا دور تھا، بظاہر تنگی۔ دیکھیں، مسلمان کسی حالت میں پریشان نہیں ہوتا، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ دنیا جو ہے مسلسل ایک آزمائش ہے اور جہد مسلسل ہے۔ دوسری بات یہ بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ راحت کا تصور جو ہے مومن دنیا میں نہیں کرتا، بلکہ اس کا راستہ جو ہے وہ جد و جہد اور تکلیفوں پہ مشتمل ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جنت جو ہے وہ حفت بالمکارہ، اس کا جو چار دیواری ہے وہ ناگوار چیزوں سے، یعنی اس کے جو چار دیواری ہے وہ ناگوار چیزیں ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، تکالیف ہے، خوف ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو میں آزماؤں گا خوف سے، بھوک سے، پیاس سے، اور میووں میں کمی سے، جان کا خطرہ ہوگا، جان جائے گی بھی۔ تو یہ تمام چیزیں سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم اصل میں تھوڑی سی غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے آرام اور آسائش کی زندگی چاہتے ہیں۔ انسان وہ آپ کے اس میں بھی ہے نا کہ زندگی آرام کے ساتھ گزر رہی ہے، بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ بعض لوگ یہ فقرہ یعنی فخر سے یہ جملہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک افسر ہے، اس نے اپنے لیے مال و دولت جمع کر لی ہے، جب ریٹائرمنٹ ہوتا ہے تو بس پاؤں پھیلائے جو ہے اپنے بنگلے میں پڑے رہتے ہیں آرام کرسیوں پہ، اور بس اخبار پڑھ رہے ہیں، اور کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، اور کبھی کھابے کھا رہے ہیں، اور کبھی فنکشنوں پہ جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ فارغ ہو جاتے ہیں بڑے آرام سے۔ یعنی دیکھیں وہ ذہنیت، یعنی ہماری جو جس طرح سے ذہنیت ایک بن گئی ہے کہ جد و جہد کا کوئی تصور نہیں ہے، اور آرام پرستی، خواہشات نفس کا اتباع، آرام پرستی، یہ ہماری طریقہ کار بن گیا ہے ایک زندگی کا۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو یعنی مطلوب نہیں ہیں، اور یہ ہمارا راستہ ایسا نہیں ہے سامعین کرام۔ دین اسلام کا جو راستہ ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس کی کامیابی جو ہے وہ جد و جہد اور محنت میں رکھ دی گئی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اے انسان میں نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی یہ مشقت کرے گا، محنت کرے گا۔ دوسری وہ آیت بھی ضرور میں آپ کو متوجہ کروں گا اس طرف کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان میں تو تمہاری منزل ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا
یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تم خوب محنت کرتے ہو، خوب جد و جہد کرتے ہو اپنے رب کی طرف، پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اصل میں ہم مطالعہ کرتے ہیں تاریخ اسلامی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، تو آپ دیکھ لیں ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اپنی ساری زندگی جد و جہد اور مشقت پر وہ تھی۔ نہ مکی زندگی میں ایسا کوئی جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا آرام، وہ کیا، اور نہ مدینے میں ایسا حال ہوا۔ آپ دیکھ لیں یعنی تقریباً 10 ہجری کو ان کا مطلب وہ وصال ہوا ہے نا، 10 ہجری کو، تو اس 10 ہجری میں آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں وہ گھر پہ آرام سے بیٹھے ہوں یا سکون کا سانس لیا ہو۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کا وہ تھا، سامنے کرام، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طریقے سے وہ لوگ نکل گئے جد و جہد اور قتال اور جہاد، اور یہ سارے دیکھیں، یہ روس تک آ گئے، چین تک آ گئے، بخارا، امام بخاری دیکھیں کہاں کے تھے، بخارا کے تھے، جو آپ کی سب سے مستند کتاب ہے احادیث کی، صحیح بخاری، تو اس کے جو تھے یعنی اس کو کس نے جمع کیا؟ امام بخاری نے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ دیکھیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا ذہن بدلیں، زندگی کے بارے میں اپنا ذہن بدل لیں، اور مسلسل محنت اور جد و جہد کو اپنا شعار، زندگی کا شعار بنا لیں۔ کبھی بھی مصیبتوں اور تکلیفوں اور جد و جہد اور بدنامیوں سے اس سے ڈرے نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے کو پسند کر لیں اپنے لیے، اور ساری زندگی جو ہے محنت میں گزار دیں۔ اچھا، اب اس اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں سامعین کرام، اور مضمون سامعین کرام مسلمانوں کے لیے بیان ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قسم کی تسلی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے مضمون نازل کیا اس وقت کے حالات میں۔ اور اس مضمون کو تھوڑا سا میں اپنی زبان میں یعنی آپ کے لیے ادا کر دوں تو اردو میں، تو دیکھیں اس میں ایک قسم کی ایک گونا تسلی ہے۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو عرش الہی کے حامل اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تعریفوں کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اور دوسری یہ کہ مومنوں کے لیے استغفار کے طالب ہوتے ہیں۔ فرشتے مومنوں کے گناہوں کے لیے معافی طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا مضمون ہے، میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ پھر وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے ہمارے رب، تیرا علم اور رحمت تو وسیع ہے، تو ہر انسان کے متعلق آپ کا علم، یعنی اس کے اعمال کا علم بھی آپ کو ہے، اور آپ کی رحمت جو ہے وہ تو بہت زیادہ وسیع ہے، تو اور تو جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، تو ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے جو لوگ تیری طرف متوجہ ہوئے ہیں اور تیرے راستے پر چل رہے ہیں، یعنی جن لوگوں کا مقصود تیری ذات ہے اور تیرے راستے پر چل رہے اور تیری ہی طرف متوجہ ہو چکے ہیں، تو ان کو آپ بخش دیں اور ان کو جنت میں داخل کر دیں۔ نہ صرف ان کو بلکہ ان کی جو آبا و اجداد ہیں، باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، ان میں، اور پھر ان کے ازواج کا معنی یہاں یہ ہے کہ آپ کے جو ساتھی ہیں، تو یعنی بعض لوگوں نے یہاں بیویوں کا وہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ذرا محدود معنی ہے۔ ازواج دیکھیں، بیوی شوہر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے رجوع نہیں کیا یا اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو پھر تو وہ ومن صلاح ہے۔ بس یہ ایک نقطہ یاد رکھ لیں کہ دعا ان لوگوں کے لیے، اس شخص کے عزیز و اقارب اور ساتھیوں کے لیے کی جا رہی ہے جو صلاحیت رکھتے ہیں۔ صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کلمہ طیبہ کو، یعنی جن کا، اگر میں اپنی زبان میں آپ کو کہوں، جن کا مقصود زندگی گزارنے کا دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے،
ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں۔ ازواج کے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ازواج کے معنی محدود نہیں ہیں، بلکہ ازواج میں آپ کے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، یار دوست بھی ہو سکتے ہیں۔ زوج جوڑے کو کہتے ہیں، ہم مشرب، اور اس میں آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، بیوی کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، اور تمام مطلب جو ہو آپ کے جو یعنی آپ سے جو تعلق رکھتے ہیں قریبی۔ وذریاتہم، ان کی اولاد، بے شک تو بخشنے والا، تو غالب ہے اور حکیم ہے، اور ان کو قیامت کے دن کی بدحالی سے بچا لے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ بہرحال اس میں ایک دعا ہے سامنے کرام، دعا، اور دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتے کر رہے ہیں۔ فرشتے کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو جو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرتے۔ وہ قرآن کا مضمون ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ الفاظ ہیں فرشتوں کے لیے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ بہرحال سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور ابھی آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ ایک تو وہ فرشتے، ظاہر ہے کہ ہر فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمہید میں مصروف ہے۔ یؤمنون بہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ایمان نہیں ہے جو ہمارا وہ ایمان ہے، یعنی ہمارے ایمان کا تو ایک خاص مطلب ہے اور اس کا، لیکن یؤمنون بہ اللہ تعالیٰ کی تمام، ظاہر ہے وہ تو نوری مخلوق ہیں اور اللہ ان کے دل میں اللہ ہی کا ایمان ہے۔ اب وہ کام کیا کرتے ہیں؟ ان کو حکم کیا دیا گیا ہے؟ ان فرشتوں کو، کس کو؟ سامعین کرام اپنی قدر و قیمت پہچانیں، اپنی قدر و قیمت اللہ کے دربار میں اپنی قدر و قیمت پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو یعنی عرش کے حاملین فرشتے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو نہایت مقرب فرشتے ہیں۔ فرشتوں میں بھی سامعین کرام درجات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح، تو ایک مقربین ہوتے ہیں، پھر بہت مقربین ہوتے ہیں، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام ہے، سب سے مقرب فرشتہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو جو حاملین عرش ہیں وہ یعنی 4 یا 8 ان کی تعداد ہے، لیکن جو ارد گرد ہیں عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایک میں مضمون آپ کو بیان کر دوں صاحب اکرام، یہ ہمارے ذہن کے حساب سے اللہ تعالیٰ ایک مضمون بیان فرما رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ ثابت کرنا اور کوئی سمت مقرر کرنا، تو یہ جو ہے یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی عرش پر ہے۔ اگرچہ الفاظ آئے ہیں لیکن یہاں یعنی اللہ کے متعلق تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے سامعین کرام، اور جو بھی اس قسم کی آیات آتی ہیں تو پھر آپ اس پر یا تو خاموش رہیں گے اور بس آپ کا ایمان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کے قریب تر یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات فرما رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حاملین عرش اور جو اس کے ارد گرد فرشتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور عرش تو ہے اس کا، عرش معلی ہم بات کرتے ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ اس کی حیثیت اور ماہیت کیا ہے، تو یہ ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا صاحب کرام۔ بہرحال عرش کا جو ان اللہ عرش ثم استوى علی العرش یہ الفاظ آئے، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور پھر استوا ہو گیا عرش پر، تو اس کا معنی علماء یہ کرتے ہیں کہ تخت اقتدار، یعنی انتظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے متعلق یہ ایک بات جو ہے بالکل آپ ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات، اس کی ذات کے متعلق کوئی ہم سوچ نہیں سکتے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثال کوئی شے نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتے اس کی ذات کے متعلق، اتنی بڑی ذات ہے۔ اور پھر اس کے لیے ایک جہت مقرر کرنا، مثال کے طور پہ
یا کوئی سمت متعین کرنا یا کوئی مقام متعین کرنا، یہ جو ہے ہمارا عقیدہ نہیں ہے سامعین کرام۔ عقائد کا مسئلہ ہے نا، تو میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتا دوں۔ اب یہ جو مضمون اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن کے لیے، جیسے کہ جنت کا حال، اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے، یہ تو مثال بیان کی جا رہی ہے کہ بھئی اس میں نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے اور پھل ہوں گے اور خادمین ہوں گے اور شرابیں ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ یہ صرف ہمارے ذہن کے قریب تر کرنے کے لیے، ورنہ جنت اس کا تصور بھی محال ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ لیکن باطن کی ہر ایک چیز سامعین کرام، نہ صرف ذات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ، اور باطن کی ہر ایک چیز، اس کے متعلق آپ کا، میرا اور آپ کا جو ذہن ہے نا، وہ اس میں نہیں آ سکتی یہ چیزیں ہمارے ذہن میں، ذہن کی اپروچ سے بہت بالا تر ہیں۔ یعنی وہ باتیں تو بہت اونچی ہیں جو ذات باری تعالیٰ ہے یا تو، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی حقیقت کو بھی کلی طور پہ یہاں نہیں جانتے کہ آپ ہیں کیا چیز، سوائے اس کے کہ جو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ میں نے اپنی روح پھونکی، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اپنے متعلق، یعنی وہ تو اونچی ذات ہے، اس کے متعلق تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ آپ اپنا ادراک بھی نہیں کر سکتے، اپنی روح کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اتنی قیمتی چیز ہے، اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ آپ اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے۔ روح ربانی ایک چیز ہے نا سامعین کرام، روح ربانی۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حاملین عرش، آپ کا ذہن کہیں وہاں چلا نہ جائے کہ اللہ کا ایک یعنی ایسا جہت ہے یا اس کی کوئی سمت ہے، ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ بہرحال مضمون دیکھیں، مضمون سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اس میں نصیحت بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اے مومنو، تم تو زمین پہ اس وقت ابتلا و آزمائش میں ہو، لیکن تمہاری جو عظمت ہے یا جو تمہارے لیے دعائیں ہیں، وہ حاملین عرش اور اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ تمہاری یاد کر رہے ہیں، وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں اور تمہارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ نہ صرف تمہارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اے مومنو، بلکہ تمہارے جو آبا و اجداد صلاحیت رکھتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں ابھی آتا ہوں، تو ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں کے ساتھ ان کے آبا و اجداد کو بھی شامل کر دے، ان کی ذریات کو بھی شامل کر دے۔ ذریات میں سارے آتے ہیں، اولاد ہے، اولاد کے بعد اولاد کی اولاد ہے، پھر ان اولاد کی اولاد ہے، یہ ساری ذریات ہیں سامعین کرام۔ اللہ کی رحمت کم نہیں ہے سامعین کرام۔ تو اے مومنو، تم اپنی حقیقت کو پہچانو اور اس کا خیال رکھو۔ مومن کی بہت بڑی عظمت ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے ہاں معزز جو ہے وہ متقی شخص ہے۔ اب جو متقی شخص ہے اللہ کے دربار میں اس کی بڑی اہمیت ہے، معزز ہے وہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور یہ شخص جو ہیں، ایک بات میں اور بھی سامنے کرم کر دوں، اس وقت کے خاص طور پہ حالات کے اور آج بھی، کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، وہ جو مومنین تھے اس وقت، چونکہ حضور کی اتباع کر رہے تھے، حضور پہ سب سے پہلے سابقون الاولون میں تھے وہ لوگ، اور حضور کی اتباع کر رہے تھے، حضور پہ دل و جان واری کر رہے تھے، تو وہ تو محبوبان خدا تھے سامنے کرام۔ اور ضرور میں کہوں گا کہ آپ بھی آج یہ رتبہ حاصل کر سکتے ہیں سامنے کرام، محبوب خدا کا۔ وہ کس طریقے سے کہ آپ حضور کا اتباع شروع کر دیں، آپ مرد ہوں یا عورت ہوں، حضور کو فالو کرنا شروع کر دیں، اتباع شروع کر دیں۔ اس کی اپنی تفصیل ہے، میں کرتا رہتا ہوں، آ بھی جائے گی۔ تو حضور کا اتباع شروع کر دیں، آپ محبوب خدا بن جائیں گے۔ کیا؟ محبوب خدا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اور وہی آپ کا مددگار اور وکیل ہوگا سامعین کرام۔ تو یہاں یہ مضمون ہے سامعین کرام کہ
یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اب استغفار جو ہے سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ انسان جو ہے کمزور ہے۔ ان الانسان خلق حلوعا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ صرف پیغمبران کرام کی ذات جو ہے وہ ہر قسم کے گناہ اور غلطی اور اس سے پاک ہوتی ہے سامنے کرام، ان سے گناہوں کا صدور ناممکن ہوتا ہے، معصومین ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ خطا کا ایک دھڑکا، یعنی خطا کا صدور ممکن ہے، یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہوگا۔ معصوم پیغمبر کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہوتی، باقی تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتے۔ اب اس میں پھر درجات ہوتے ہیں، درجات ایسے بھی ہوتے ہیں سامنے کرام کہ کمزور درجے کے یعنی لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ ہر قسم کی محنت کرنے والوں میں درجات ہوتے ہیں۔ گناہ کا صدور چونکہ اس انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، انسان کے ساتھ نفس ہے، دنیاوی عوارضات ہیں اور اس کی عقل محدود ہے، تو بسا اوقات اس سے لغزشیں کا صدور ممکن ہے، گناہ کا صدور بھی ممکن ہے، گناہ کبیرہ کا بھی صدور ممکن ہے سامنے کرام۔ تو ان سارے عوارضات کو مد نظر رکھے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں گناہ میں اور بغاوت میں فرق ہے، یہ ضرور مد نظر رکھیں آپ۔ ہم نے جو وتیرہ اختیار رکھا ہے زندگی گزارنے کا، وہ تو ایک سراسر بغاوت الہی پر مشتمل ہے۔ لا نسلم، میں نہیں مانتا، تو ہم یہ الفاظ کہتے ہیں لا نسلم، میں نہیں مانتا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اگر آج کے معاشرے کی بات کریں تو حالات جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ بہرحال یہاں میں رک کے آپ سے اجازت کا طالب ہوں کیونکہ وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ Those who carry the throne and those around it glorify their Lord with praise and believe in Him and ask for forgiveness for those who believe. Our Lord, You have encompassed everything in mercy and knowledge. So forgive those who repent and follow Your path and protect them from the agony of the blaze. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔